سکرولنگ کے دوران اگر آپ کو یہ ویڈیو مل گئی ہے تو اس کو اینڈ تک لازمی دیکھنا، کیونکہ یہ بہت ہی خوبصورت دعا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس کی زیارت کے لیے گئے۔ وہاں روضہ کے سامنے ایک اعرابی دیہاتی کھڑا دعا مانگ رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پیچھے خاموش کھڑے ہو گئے۔ وہ اعرابی یہ دعا مانگ رہا تھا، اے میرے رب، یہ آپ کے حبیب ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کا بندہ ہوں اور شیطان آپ کا دشمن ہے۔ اے میرے رب، اگر آپ میری مغفرت کر دیں گے تو آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہو جائیں گے اور آپ کا یہ بندہ کامیاب ہو جائے گا اور آپ کا دشمن غمگین اور ذلیل و خوار ہو جائے گا، اور اگر آپ نے میری مغفرت نہ فرمائی تو آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان ہو جائیں گے، دشمن خوش ہو جائے گا اور یہ بندہ ہلاک ہو جائے گا۔ یا اللہ، آپ بہت کرم اور عزت و شرف والے، اس بات سے بہت بلند و بالا ہیں کہ آپ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پریشان، اپنے دشمن کو خوش اور اپنے بندے کو ہلاک کریں۔ اے میرے اللہ، شرفائے عرب کا دستور ہے کہ جب ان میں سے کسی سردار کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کی قبر پر اس کے تمام غلاموں کو آزاد کر دیا جاتا ہے، اور یہ تو تمام جہانوں کے سردار کی قبر مبارک ہے۔ مجھے ان کی قبر مبارک پر جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرما دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دعا سنی تو بلند آواز میں فرمایا، اے میرے رب، میں بھی یہی دعا مانگتا ہوں جو اس اعرابی نے مانگی، اور اتنا روئے کہ داڑھی مبارک آنسوں سے تر ہو گئی۔ آج ہم بھی یہی دعا کرتے ہیں، اے ہمارے پروردگار، اے رب کریم، ہم بھی اس آخری عشرہ میں یہی دعا کرتے ہیں جو اس اعرابی رضی اللہ تعالی عنہ نے کی تھی، ہمارے آباء و اجداد کی، ہماری ماؤں کی، ہمارے تمام رشتہ داروں کی، اور ان تمام لوگوں کی جن کا ہم پر حق ہے، ان کی گردنوں کو اس مبارک عشرے کے صدقے جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ خطا کار ہوں، پھر بھی رحمت کا تیری طلبگار ہوں، مجھے نیک انسان بنا مولا مولا مولا، حاجت تو کر دے رواں